بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر احمد تنولی صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سنی جو کہ اقبال کا ریاست و حکومت کے اوپر تھی، اور اس کے اوپر بھی کافی سوالات اٹھیں گے۔ اب آخری جو مقالہ ہے یہ ہے عمار خان ناصر صاحب کا، جو یہیں سے بیٹھ کے بات کریں گے، اور اس کا عنوان ہے خروج، کلاسیکل اور معاصر موقف کا جائزہ۔ جناب ناصر صاحب۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی فکر سے متعلق، خاص طور پر ریاست اور حکومت کے جو مسائل ہیں اس میں ان کے فکر سے متعلق جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ بظاہر تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس پر کوئی بہت فنی اور ٹیکنیکل قسم کی گفتگو کی جائے، لیکن دو وجوہ سے میں نے کچھ چیزیں لکھی بھی تھیں جس میں یہی ٹچ جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ دو وجوہ سے میں یہ چاہوں گا کہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ فنی اور تکنیکی نوعیت اور اس سطح پہ کرنے کے بجائے اس بحث کی ایک سادہ تفہیم کی کوشش کی جائے۔ ایک تو یہ کہ وقت ظاہر ہے کہ بہت مختصر ہے، 15 منٹ میں اتنی ایسی تکنیکی بحث کو شاید پوری طرح تعارف کروانا بھی ممکن نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے جو طالب علم بھائی اور بہنیں یہاں موجود ہیں ان کے لیے شاید زیادہ مفید یہ ہوگا کہ ان کو بحث کا ایک تعارف کروا دیا جائے۔ بحث یہ ہے، اس کے مابین نزاع اختلافی نکات یہ ہیں، تاکہ اس پر مزید غور و خوض کی ایک طلب جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ خروج کا لفظ یہاں جو استعمال کیا گیا، سادہ زبان میں اس کو کہتے ہیں بغاوت کرنے کو۔ ایک ریاست کا نظم قائم ہو اور لیکن اس کے فیصلوں سے، اس کی پالیسیوں سے ریاست کے اندر کوئی گروہ مطمئن نہ ہو، اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم اس نظم حکومت کو یا اس نظم اجتماعی کی اطاعت کو قبول نہیں کرنا چاہتے اور اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ ہتھیار اٹھائیں، مسلح جدوجہد کر کے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کر کے اس کو بدلنے کی کوشش کریں، یہ بغاوت ہے۔ ہماری فقہ کی جو کلاسیکی ٹرمینالوجی ہے اس میں اس کے لیے خروج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک نظام کی اطاعت قبول کی ہوئی تھی، اس سے آپ نکل رہے ہیں۔ یہ بحث ہمارے فکر اقبال کے حوالے سے، خاص طور پر عصری مسائل کے حوالے سے، اس کی اہمیت کو شاید اس طرح واضح کرنا مناسب ہوگا کہ پاکستان کے تناظر میں اس کو فوکس کروں گا۔ پاکستان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے اور وہ درست بھی ہے کہ اس طرح کی ایک الگ مسلم ریاست کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، قائد اعظم نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور اس ریاست کے بارے میں، اس کے ڈھانچے کے بارے میں، اس میں جو اجتماعی مقاصد حاصل کرنا مقصود ہے، اس کے بارے میں بحیثیت مجموعی یا اصولی طور پر علامہ اقبال یا قائد اعظم کا جو تصور تھا وہ نہایت بنیادی طور پر مسلم ریاست کے یا اسلامی ریاست کے اس تصور سے بہت مختلف تھا جس کا ذکر ہمیں فقہ کی کتابوں میں یا اپنی پرانی تاریخ میں ملتا ہے۔ اور ریاست کے اور خاص طور پہ حکومت کے قیام کے اور حکومت نے کیسے نظم حکومت کو چلانا ہے، اس ضمن میں ہمارا جو قدیم ڈھانچہ ہے ریاست کا اور اس کو چلانے کا جو ایک فقہی نظام ہے، وہ چند نہایت بنیادی چیزوں میں بہت مختلف ہے اس سے جس کو قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے کنسیو کیا، اور ان پرنسپل ہم نے پاکستان میں اس کو اڈاپٹ کیا۔ ہماری جو قدیم فقہی سانچہ ہے اس میں مثلا میں 4-5 چیزیں جو میرے خیال میں بہت بنیادی طور پر فرق کرتے ہیں اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایک معاشرے میں حکمران کا انتخاب کیسے ہوگا اور اس کا کیا معیار ہے، حکمران کو اس کے منصب سے ہٹانے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا۔ ہماری جو قدیم فقہ ہے وہ اس کے ارتقاء کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے۔ اس میں یہ مانا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے جو
اہل حل و عقد ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں جن لوگوں کو معاشرے کے سربراہوردہ لوگ سمجھا جاتا ہے، قابل اعتماد پڑھے لکھے دانشور لوگ سمجھا جاتا ہے، وہ اگر کسی کو حکمران منتخب کر لیں اور اس پر اتفاق ہو جائے، یہ حکمران کے انتخاب کا ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آؤٹ گوئنگ جو حکمران ہے وہ کسی کے حق میں وصیت کر دے کہ میرے بعد یہ ہوگا، ولی عہدی کا جو طریقہ ہے یہ بھی ایک ویلڈ طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ جس کو بہت سی عملی ضرورتوں کی بنیاد پر بھی فقہا نے ویلیڈیٹی دے دی، وہ یہ کہ کوئی آدمی طاقت کے زور پر اٹھتا ہے اور آ کر اقتدار پہ قبضہ کر لیتا ہے اور عملاً اس کی رٹ قائم ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی بالفعل ہم ایک جائز اور قانونی حکمران تصور کریں گے۔ اب اس بنیادی معاملے میں کہ اچھا، اور یہ مانا جاتا ہے ہماری کلاسیکل فقہ میں کہ خاص طور پہ اہل حل وقت کے انتخاب سے اگر کوئی آدمی حکمرانی کے منصب پر فائز ہو گیا ہے تو اب وہ تا حیات ہی حکمران ہے، وہ خود فیصلہ کر لے کہ میں نے چھوڑ دینا تو یہ ٹھیک ہے، ورنہ جب تک کہ وہ کافر نہ ہو جائے، بالکل اسلام سے انکار نہ کر دے، اس وقت تک اس کو اس کے منصب سے ہٹانا یہ عام طور پر پسندیدہ بھی نہیں اور اس کو صحیح بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اب اس بنیادی نقطے کے معاملے میں جو جدید ریاست کا تصور ہے، جس کو جمہوری طرز حکومت کہتے ہیں، ہم نے پاکستان میں اس کو یعنی اختیار کیا ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، مسلمانوں کی ریاست میں ریاست کی سطح پر مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کا اظہار کیسے ہوگا؟ وہ یوں کہ ان کی حکومت شریعت کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق فیصلے کرے گی اور شریعت کے احکام کو سوسائٹی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اچھا، اب جیسے ہی ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو فوراً اس کی تعبیر اور تشریح کا معاملہ ساتھ ہی آ جاتا ہے، اس لیے کہ شریعت قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس کو آپ نے ایک قانون کی شکل دینی ہے تو اس کے لیے انٹرپریٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی ایک حکم بھی شریعت کا ایسا نہیں کہ آپ اس پر عمل کرنا چاہیں اور اس میں انسان کی فہم کا کچھ حصہ شامل نہ کرنا پڑے، یہاں سے انٹرپریٹیشن کی گنجائش وجود میں آتی ہے۔ شریعت کی تعبیر و تشریح کیسے ہوگی؟ کون کرے گا؟ کون سی تعبیر و تشریح معیاری ہوگی، کون سی نہیں ہوگی؟ عملاً کون سی نافذ ہوگی، کون سی؟ یہ ایک دوسرا بڑا سوال ہے۔ ہمارے پرانے دور میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ ابتدا میں تو جو خلیفہ تھا ان کی اپنی علمی صلاحیت اور ان کی اپنی فہم و فراست اتنی قابل اعتماد تھی، خلفائے راشدین، کہ وہ آخری فیصلہ سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی، اس پر مشورہ کیا، اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو تعبیر و تشریح کی فائنل اتھارٹی وہ ہیں، اگرچہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن وہ جو فیصلہ کر دے عام طور پر اس پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ بعد کے ادوار میں جب خلفاء اور حکمرانوں کی علم کا اور ان کے تقوی اور دیانت کا معیار یہ نہ رہا اور عام لوگوں کو بھی ان کے فیصلوں کے بارے میں سوالات پیدا ہونے لگے، تو بڑی سہولت سے حکمرانوں نے بھی اس کو پسند کیا اور طبقہ علماء نے بھی اس کو پسند کیا کہ شریعت کی تعبیر و تشریح کا اختیار منتقل ہو جائے علماء کی طرف۔ چنانچہ بعد کی سوسائٹی میں، بعد کی ہماری تاریخ میں عمومی طور پر شریعت کی تعبیر و تشریح کے معاملے میں عملی طور پر ایک حتمی اتھارٹی علماء کو مانا جاتا رہا ہے۔ وہ جو خلفائے راشدین کے دور میں یہ کہا تھا کہ خلیفہ آخری اتھارٹی ہے، وہ بعد کے ادوار میں یہ قائم نہیں رہ سکے اور اس کی عملی وجوہ ہیں۔ تیسری اس ضمن میں جو اہم چیز ہے کہ جیسے ہی یہ تعبیر و تشریح کا عمل علماء کو منتقل ہوا تو علماء میں ظاہر ہے خود اختلاف رائے تھا، بہت سے اسکول آف تھاٹ وہ وجود میں آئے۔ ان میں سے بعض اسکول آف تھاٹ کو مسلمانوں کے جو مختلف خطے تھے ان میں آہستہ آہستہ ایک سرکاری قانون کی حیثیت حاصل ہوئی، اس کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں جو عباسی خلافت رہی ہے، اس کے بعد عثمانیوں کی خلافت رہی ہے، تو اس میں کم و بیش فقہ حنفی کو ایک سرکاری قانون کا درجہ حاصل تھا۔ اندلس اور مغرب کے بعض علاقوں میں مالکی فقہ کو یہ درجہ حاصل رہا۔ تو یہ جو فقہی ہمارا قدیم لٹریچر ہے جس نے اپنے دور کے حالات میں مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کا، ان کے انفرادی مسائل کا ایک حل پیش کیا، وہ ایک کوڈیفائڈ شکل میں، بڑی مربوط اور منضبط شکل میں، وہ ہمارے کلاسیکی ورثے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جدید جو مسلم ریاست ہے اس میں ان دونوں نکات کے حوالے سے جو ہم نے طریقہ اختیار کیا وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں تعبیر شریعت کے معاملے میں نہ تو اس پر اصرار کیا گیا کہ ہم کسی خاص فقہ کو فالو کریں گے، اگرچہ
جو ہے وہ سرکاری قانون کا درجہ رکھتی تھی۔ اسی طرح سے تعبیر شریعت کے معاملے میں یہ بھی اصول نہیں مانا گیا کہ اس کا آخری اختیار مذہبی علماء کے پاس، اس کی تعبیر کا ایک جمہوری نظم وضع کیا گیا جس میں آخری فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا ہے۔ قانون کی تعبیر و تشریح کے لیے معاون ادارے وہ بنائے گئے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، یا کسی معاملے کو آپ نے عدالت کی سطح پر ڈسکس کرنا ہے تو وفاقی شرعی عدالت، اس طرح کے ادارے بنائے گئے، لیکن ان میں بھی یہ نہیں مانا گیا کہ مذہبی علماء ہی آخری حرف آخر ہیں۔ ان سب اداروں میں مذہبی علماء کے ساتھ جو دوسرے طبقات ہیں جو سوسائٹی کے معاملات پہ غور کرتے ہیں اور رائے رکھتے ہیں، ان کو بھی ساتھ شریک کار کیا گیا۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس میں ہمارا اس وقت جو اختیار کیا ہوا نظم ہے وہ قدیم فقہی سانچے سے بہت مختلف ہے۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ ایک اسلامی ریاست یا مسلمانوں کی ایک ریاست قدیم دور میں اور ہماری فقہ کے لٹریچر میں بھی اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ سمجھی بیان کی گئی ہے کہ وہ دنیا میں غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ، خاص طور پہ وہ غیر مسلم ریاستیں جن کے اندر جو مسلمانوں پر کسی ظلم کی یا زیادتی کی مرتکب ہو رہی ہیں، تو ان کے خلاف جہاد کرنا، جنگ کرنا اور طاقت کے زور پر ان کو محکوم اور مغلوب کرنا، اور جہاں مسلمان ان کے ظلموں سے ان کا شکار ہے ان کو اس سے چھڑانا، یہ بھی مسلمانوں کی ریاست کی ایک ذمہ داری بیان کی گئی ہے۔ اور اس میں جنگ جو ہے وہ اصول مانا گیا، یعنی اصل یہ مانا گیا ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلم ریاستوں کے مابین اصل تعلق جنگ کا ہے۔ دنیا میں دو طرح کی ریاستیں ہوتی ہیں، ایک دارالاسلام ہوتا ہے، ایک دارالحرب ہوتا ہے۔ جو غیر مسلموں کی جو ریاست مسلمانوں کی محکوم نہیں ہے، ان کی زیر نگی نہیں ہے، ان کو ٹریبیوٹ وہ نہیں دیتی، جزیہ یا خراج نہیں دیتی، وہ بنیادی طور پر دارالحرب ہے۔ اس سے وقتی معاہدے تو کیے جا سکتے ہیں صلح کے، امن کے، لیکن اصل الاصول یہی ہے کہ وہ اس کے خلاف جنگ۔ یہ ہمارا پورا ایک فقہی پیراڈائم ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے اس وقت پاکستان میں جس نظم ریاست یا جس تصور ریاست کے تحت رہ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے۔ اس میں اقوام متحدہ کے اور اس سے پہلے لیگ آف نیشنز کے تحت جو دنیا میں اقوام کے باہمی تنازعات کے پرامن حل کے لیے ایک نظام دنیا کی اجتماعی دانش نے وضع کیا، اس کا ہم حصہ ہیں، جس میں بات بطور اصول طے کی گئی ہے کہ جنگ بنیادی طور پر ممنوع ہے اور تمام تنازعات جو ہیں وہ پرامن طریقے سے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس سے بڑھ کر پانچویں چیز جو فرق پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قدیم دور میں خلافت کا ایک تصور تھا۔ خلافت سے مراد یہ سمجھی جاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں کے خطے ہیں وہ ایک اجتماعی سیاسی نظم کے تحت رہ رہے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے علاقے وہ کسی ایک حکمران کی، وہ اپنی مرضی سے سہولت کی خاطر، انتظامی سہولت کی خاطر وہ اپنے نمائندے مقرر کر سکتا ہے کہ جو مختلف علاقوں کو، اس کے معاملات کو دیکھیں، لیکن ان سب کا ایک اجتماعی حکمران جس کو خلیفہ کہا جائے، اور یہ ایک معیاری صورت سمجھی جاتی تھی، اور اس سے مختلف اگر روش اختیار کی گئی تو اس کو بدرجہ مجبوری گوارا کیا گیا۔ آئیڈیل یہی بیان کیا گیا ہے اور اب بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے تمام عالم اسلام کا ایک خلیفہ ہو اور اس کو خاص فرائض ہیں، اس کے کچھ خاص ذمہ داری ہیں۔ اب یہ جو 4-5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں جو جدید ریاست کے تصور میں اور ریاست کا جو قدیم تصور تھا، قدیم ڈھانچہ تھا، اس میں بہت فرق پیدا کرتی ہیں ہمارے یہاں۔ اور یہ جو فرق میں نے بیان کیا ہے 4-5 چیزوں کے حوالے سے، اس میں وقت نہیں ہے کہ جو قدیم تصور ہے ایک خاص فقہی ڈھانچے کو فالو کرنے کا، جو قدیم تصور ہے تعبیر شریعت کو علماء تک محدود کر دینے کا، اور جو قدیم تصور ہے دنیا کی قوموں کے باہمی تنازعات کو جنگ کے ذریعے سے حل کرنے کا، وہ ان تمام مسائل میں قدیم فقہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ وہ جو دنیا میں تبدیلیاں آئی ہیں اور دنیا میں جو حالات بدلے ہیں اور ان کے نتیجے میں جو نئے تجربات دنیا کی سیاست و ریاست کے دائرے میں کیے گئے وہ ان کے حق میں کھڑے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ریاست کا جو تصور مانا گیا ہے مسلم ریاست کا، وہ بنیادی طور پر قدیم فقہی تصور کے تحت نہیں بلکہ اقبال اور قائد اعظم کے اختیار کردہ تصور کے تحت۔ یہاں تک تو بات اس میں کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں، یہ بات واضح ہے۔ مسئلہ اس میں کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جو قدیم ہمارا فقہی تصور ہے، ہم نے اس کو چھوڑ کر یہ نیا پیراڈائم اختیار کیا
اس میں بنیادی طور پر جو فیصلہ کن چیز اب تک رہی ہے وہ یہ ہے کہ حالات کا رخ اور حالات کے تقاضے، اس میں ورکیبل چیز یہی تھی، اور اسی کو محسوس کر کے علامہ اقبال نے اور اس نوع کے دوسرے مفکرین نے ان کو اسلامی تناظر میں اس کو جسٹیفائی بھی کیا۔ لیکن بہرحال ہماری جو روایت ہے اور جو ہماری کلاسیکی فقہ ہے اس کی نمائندگی کرنے والے اور اس کو پڑھنے پڑھانے والے جو ہمارے مذہبی طبقات ہیں وہ بیشتر اس وقت بھی ایسے ہیں کہ جو آج بھی آپ دینی مدارس میں، میں خود چونکہ میرا مدرسے کا پس منظر ہے، دینی مدرسوں میں آپ جب پڑھائی جاتی ہے کہ اسلامی ریاست کیا ہے اور اس کا تصور کیا ہے، اس کا ڈھانچہ کیا ہے، تو وہ وہی ہے جو آج سے 500-700 سال پہلے بیان کیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ جو قدیم سانچہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ عظمت رفتہ کے ایک نفسیاتی احساس کے تحت، بلکہ جس طرح سے ہم اپنی فقہ کو آج بھی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں کئی عوامل کے تحت، ایک جو پیور مذہبی ذہن ہے اس کے لیے آئیڈیل شکل آج بھی وہی ہے۔ وہاں کوئی اجتہادی عمل فکری سطح پر ایسا نہیں ہوا کہ مدارس کے لوگوں کو، مذہب کے ماننے والوں کو یہ بتایا جائے اور سمجھایا جائے کہ وہ دور کتنا پیچھے رہ گیا ہے، اور ہم نے پاکستان میں جو ایک دوسرا تجربہ کیا ہے اس کی فکری بنیادیں کیا ہیں، اور اس کو ہم نے کیوں اور کس بنیاد پر ہم نے قدیم ڈھانچے کو چھوڑ کر اس کو اختیار کیا ہے۔ یہ عمل نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ اس پہ میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، بعض چیزیں شاید لکھی ہوئی زیادہ سہولت سے۔ مدارس کے حوالے سے میں نے ایک تحریر میں لکھا کہ مدارس اپنی پالیسیوں کے ذریعے سے لاشعوری طور پر وہ تمام فکری اور نفسیاتی لوازمات فراہم کر رہے ہیں جس کے بعد اسے شدت پسندی یا دہشت گردی کا روپ دینے کے لیے بس کسی خارجی محرک اور جرأت رندانہ کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ ایک خاص ماحول میں طلباء کی ذہنی تربیت کر کے ان کے اور معاشرے کے دوسرے طبقات کے مابین اجنبیت کی دیوار کھڑی کرنا، جدید معاشرت اور تمدن کے عملی تقاضوں سے روشناس کرانے کے بجائے قدیم فقہی سانچے کو ان کے سامنے معیار اور آئیڈیل کے طور پر پیش کرنا، حالات کے معروضی تناظر میں نفاذ اسلام کی حکمت عملی اور اس کے تقاضوں کا شعور دینے کے بجائے محض ایک جذباتی نعرہ دے دینا، یہ سارا انتظام جب پھر انڈے بچے دینے لگے تو اکابر علماء کا جمع ہو کر یہ فتویٰ دے دینا کہ مسلح جدوجہد افغانستان میں تو کی جا سکتی لیکن پاکستان میں نہیں، یہ محض ایک سادگی کی بات ہے۔ یعنی میری بات کا مقصد یہ ہے کہ عملاً اگرچہ ہم نے پاکستان میں اقبال کے ویژن کو اپنایا ہے، لیکن اس سے مختلف تصور ریاست رکھنے والا ایک مذہبی ذہن وہ پوری طرح موجود ہے، اس کی تعلیم و تدریس ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جدید ریاست کے اداروں نے یا جدید دانش نے کوئی ایسا مکالمہ نہیں کیا کہ وہ اپنے پرانے ذہنی خول سے باہر نکل کر آئے۔ چنانچہ اس صورتحال میں جب ہمارے یہاں یہ صورت پیدا ہوئی کہ ریاست نے بعض ایسی سیاسی اقدامات کیے، بعض ایسے سیاسی رویے اپنائے جس کے نتیجے میں یہاں انتہا پسندی کو فروغ ملا، یہاں اسلحہ جو ہے وہ لوگوں میں پھیلا، جہاد کے ایک خوبصورت عنوان کے تحت دنیا بھر سے نوجوانوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو ایک خاص جگہ پہ استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جب ریاست کے مفادات بدلے، اس کی ترجیحات بدلیں تو انہی عناصر کے ساتھ ایک تصادم کی شکل پیدا ہوئی۔ تو ایک طرف یہ جو قدیم فقہی ڈھانچے کے ساتھ علمی، فکری اور تصوراتی وابستگی تھی اس نے، دوسری طرف ریاست کی بعض غلط پالیسیوں نے مل کر یہ استدلال فراہم کیا جس کی بنیاد پر آج پاکستان میں ایک بڑا طبقہ ہے جو حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کو مذہبی بنیادوں پر نہ صرف جائز سمجھتا ہے بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اسلام، پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اسلام کا نفاذ اور دنیا میں اس کا ایک کردار، اس کے لیے موجودہ نظام سے کوئی توقع نہیں ہے، یہ اس کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، اور اس کو مسلح جدوجہد کے ذریعے سے ریپلیس کرنا یہ اس وقت ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ میں نے مختصر وقت میں صرف یہ کوشش کی ہے کہ بحث کی جو اساس ہے اس کو واضح کر دوں، اور جو چیز اقبال کے تصور ریاست سے مختلف تصور ریاست اس کی حمایت میں جاتی ہے یا اس کے پیچھے کھڑی ہے، اور جو محرک بنتی ہے اس کا کہ لوگوں میں خروج اور اس طرح کے جذب، اس کا ایک تعارف پیدا کر دوں۔ اس سے زیادہ وقت کی گنجائش بھی شاید نہیں ہے، میرا خیال میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ قولوا قولی ھذا۔ شکریہ عمار خان ناصر صاحب۔ اب وقت ہے کویسچن آنسرز، Q&A، سوال جواب کا، اور میں درخواست کروں گا
چونکہ پچھلے سیشن میں وہ نہیں ہو پایا، جسٹس صاحب تو جا چکے ہیں، لیکن ڈاکٹر سہیل عمر ہمارے ساتھ تھے، تو اگر آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، ہو سکتا ہے کوئی سوال آپ کے لیے بھی اٹھ جائے۔ جی السلام علیکم، میرا نام توقیر ہے اور میں سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سر میرا کوشچن خورشید ندیم صاحب سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت اقبال صاحب کے نزدیک جو اجتماع کا رائٹ ہے وہ پارلیمنٹیرین کے پاس ہونا چاہیے۔ اب تھوڑا سا کوشچن یہ ہے کہ جو انٹلیکچوئل ورتھ ہے ہمارے پارلیمنٹیرینس کی، جو ایک فیوڈل سسٹم ہے اور جو ہمارا ووٹنگ پیٹرن ہے سوسائٹی میں کہ کاسٹ بیس اور برادری بیس پہ جو سسٹم ہے اس کی بیس پہ یہ لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایکچولی وہ جو پارلیمنٹیرین کی سلیکشن کرائٹیریا ہے وہ کیا ہو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جمہوریت ایک میس متھ ہے، تو وہ جو ایلیٹ کلاس ہے سوسائٹی کی وہ اپنی بیس پہ یا اپنی پیسہ کی بیس پہ وہ سلیکٹ ہو جاتی ہے۔ بٹ کویشچن از کہ ان کی جو انٹلیکچوئل ورتھ ہے کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ اجتماع کی جو کرنٹ جو ہمارے سوشولوجیکل ایشوز ہیں یا جو سوشل پرابلم ہیں سوسائٹی کی، کیا وہ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں؟ ان کی سلیکشن کرائٹیریا کیا ہے؟ پارلیمنٹ جس طرح کام کرتی ہے، اگر اس سارے پروسیس کو آپ سامنے رکھیں تو شاید آپ کو اپنے سوال پر بہت زیادہ اصرار نہ ہو۔ دیکھیے، پارلیمنٹ میں جب لوگ جاتے ہیں تو پارلیمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا۔ آپ کوئی سوال وہاں اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اس کی بہت ساری کمیٹیز ہوتی ہیں، آپ کے علم میں ہے، قائمہ کمیٹیز ہوتی ہیں، اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس امر کے، اس مسئلے کے ماہرین ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ معاونت کے لیے بہت سارے ریاستی ادارے موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کے ہاں ایک اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک ادارہ موجود ہے۔ اگر کسی موضوع، کسی مسئلے کی اسلامی شناخت یا مذہبی شناخت کے بارے میں سوال اٹھتا ہے تو آپ ان کی معاونت لیتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ ابرپٹلی کوئی کام نہیں کر رہی ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز آئی اور جیسی لوگوں کی دانش ہے وہ سامنے آ گئی۔ اس کے بے شمار مظاہر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قرارداد مقاصد سے لے کر یہ جو 18ویں ترمیم تک آپ کے سامنے آئی ہے، یہ اصل میں پارلیمنٹ کی وزڈم ہی کی دلیل ہے۔ اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اس میں 1973 جیسا آئین بھی شامل ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ معاصر مسلمان دنیا میں جدید ریاست اور اسلامی تصورات کے کانٹیکسٹ میں اتنی اچھی دستاویز میرے علم کی حد تک موجود نہیں ہے۔ یہ اسی پارلیمنٹ کی دی ہوئی ہے جس کے بارے میں آپ کو اور مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے سارے پروسیس کو آپ پیش نظر رکھیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ چند جوہلا مل کے کوئی قانون بنا دیتے ہیں۔ اس کا ایک پروسیس ہے، اس کی قائمہ کمیٹیز ہوتی ہیں، اس میں پڑھے لکھوں کے پاس جاتی ہے بتات، اور پھر آپ کے ریاست کے معاون ادارے موجود ہوتے ہیں جو کسی خاص ایشو میں، مثلا بجلی اور پانی پہ اگر آپ کو کمیٹی بناتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بجلی اور پانی پہ ایک جاہل آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ قائمہ کمیٹی کے بعد ان ماہرین کے پاس جاتی ہے۔ پارلیمنٹ کو یہ حق ہوتا ہے، پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ماہرین کو طلب کرے اپنی میٹنگز میں، اور وہ جاتے ہیں اور وہ اس میں ان کے سامنے زیر بحث آتی ہیں چیزیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو مثلا دیکھ لیجئے، جو پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اس کے اندر ہر محکمے کے لوگ جاتے ہیں، ان کی احتساب ہوتا ہے، وہ سارے ان کے سامنے چیزیں پیش نظر آتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ سارا پروسیس سامنے رکھیں تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارا جو اجتماعی وزڈم ہے، باوجود ان برے حالات کے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جن حالات میں یہ سامنے آتا ہے وہ بہت کوئی قابل رشک نہیں ہے، اس کے باوجود جو نتائج فکر ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس میں آپ کو اور مجھے مایوس ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انتخاب کا حق بہرحال عام آدمی کو ہی ہے، یہ دین کا حکم بھی یہی ہے، اور انسان کی جو تہذیبی جو سفر ہے اس کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ عام آدمی کو یہ حق دیا جائے کہ وہ کسے پارلیمنٹ کا ممبر بناتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حکومت کو، جس پارلیمنٹ کو عوامی عصبیت حاصل نہیں ہوتی، وہ سوسائٹی میں مضبوطی سے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ آپ عام آدمی کا شعور جیسے بلند کرتے چلے جائیں گے، وہ پارلیمنٹ کا معیار بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا حل وہی ہے، تعلیم اور شعور، جیسے مغرب میں ہوا، ایک خاص مرحلے پہ انہوں نے کام کیا، لیکن اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ جو اس کو ہم بہتر کرتے چلے جائیں گے، آپ کی پارلیمنٹ کا معیار بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ میں اس پہ ایک چیز اور عرض کر دوں، آپ کے لیے اور وضاحت ہو جائے گی کہ عام طور پہ الجھن اس لیے ہوتی ہے کہ حق انتخاب پارلیمنٹ کو دینے کے فقرے سے یہ سمجھا جاتا ہے گویا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ قانون یا اجتہادی عمل انجام دے رہے ہیں کسی اسلامی کسی فقہ کے مسئلے پہ۔ یہ سرین غلط ہے، وہ صرف آنے والی مختلف علمی آراء میں سے کثرت رائے سے انتخاب کا حق ان کو دیا گیا ہے، تحقیق کرنے کا نہیں۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ اس الجھن کو اب دور کر لیں تو پھر پریشانی کم ہو جاتی۔ السلام علیکم۔ ایکچولی صبح سے ابھی تک جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں نے یہ چیز ایک نوٹ کی ہے کہ
اجتہاد کے اوپر بہت زیادہ زور تھا اور اس پہ ایگری بھی کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے. لیکن اگر میں دیکھتا ہوں کہ ایک آئی ہیو گون تھرو حدیث جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی نبی نے فرمایا کہ خلافت منہاج النبوہ دوبارہ آئے گی, اور اس کے علاوہ اقبال کو بھی جب یعنی خلافت ٹوٹی تو اقبال نے اس کے اوپر بھی کافی یعنی ایک نا غم کا اظہار کیا. تو فرام ڈاکٹر اعجاز آئی وانٹ ٹو آسک کہ سر آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک حدیث بھی آتی ہے اس کے بارے میں اقبال کا, جب ٹرکش امپائر جیسی بھی تھی لیکن جب وہ ختم ہوتی تو اس کے بعد ان کا جو ایک غم تھا یا افسردگی تھی, اس کے بارے میں کیا آپ؟ تھینک یو. یہ سوال ہے کہ جو سلطنت عثمانیہ کے نیچے جو ہے اس کی ختم ہونے پہ ان کا جو غم تھا اس کے بارے میں بتائیں جو ہے اقبال کے حوالے سے نا. اقبال کا ڈیفینیٹلی میں تو یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ صرف ایک نوسٹیلجیا نہیں تھا جو سلطنت عثمانیہ کے لیے. اقبال کی امیجنیشن میں, اور صرف اقبال نہیں ہے, ہم سب کی امیجنیشن کے اندر جو ہماری اسلامک ہسٹری ہے اس کے اندر جو اسلامک ہسٹری کے ہیروز ہیں وہ ہمیں عزیز ہیں سارے. اور جیسے کہ پہلے کہا گیا ہے کہ جی وہ سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ بھی ایک امپیریلزم تھا. میں اس سے اختلاف کروں گا کیونکہ میرا نہیں خیال کہ وہ امپیریلزم تھا. امپیریلزم جو ہے وہ شروع ہوا ہے ارلی ماڈرن پیریڈ میں, اور یورپین پاورز کے ساتھ جو ہے ایک کیپٹلزم کے ساتھ جا کے دوسری علاقوں کو لوٹنا اور وہاں کی ویلتھ کو چوری کرنا, وہ امپیریلزم ہے. آپ اگر کسی علاقے میں چلے گئے ہیں, حملہ کر کے بیٹھ گئے ہیں, وہاں پہ شادیاں شروع کر دیں اور بیٹھ ہی گئے ہیں, تو وہ امپیریلزم نہیں ہوتا, دیٹ کلونیلزم نہیں, دیٹ سم تھنگ ایلس. تو یہ جو ماڈرن کلونیلزم ہے, یہ ماڈرن جو امپیریلزم کی سب سے ورسٹ فارم میرے مطابق وہ ہے. اور جو اقبال کا جو تھا وہ تو ان کا جو سلطنت عثمانیہ, کرتبہ, ایون صفوید یا مغل امپائر میں جو بھی یہ انہی کے ریمنٹس میں سے جو تھے جو لوگ جو ہم بچے سارے, تو انہی خواص کے نام بھی پیغام تھا اور عامہ کے نام بھی پیغام تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو سلطنت عثمانیہ کا جو خلافت موومنٹ بھی ہماری چلی انہی کے حق پہ, حالانکہ اس وقت ہمیں اور سائڈ پہ بھی ہم جا سکتے تھے, لیکن یہ صرف نوسٹیلجیا نہیں ہے, یہ ایک پورا ایک جو مسلم آرگنزم ہے جو کہ سوسائٹی کے اندر سے رہ رہا ہے, یہ اس کی یرننگ ہے یونٹی کی طرف. اجازت اس پہ میں کچھ اور جی کروں گا. جی جی دیکھیے ایک چیز آپ بھول رہے ہیں کہ سارے مسلم قائدین اور اس وقت جو سوشل ایکٹیوسٹ آپ کی رہنمائی کر رہے تھے ان میں اقبال واحد آدمی تھے بڑے آدمیوں میں جس نے خلافت موومنٹ میں قطعاً کوئی حصہ نہیں لیا. ایک ہے دکھ اپنے کسی ایک سوشل سٹرکچر کے تباہ ہونے کا, ایک سیاسی, ایک آپ کا وہ سیاسی عثمانی حکومت آپ کے سیاسی اقتدار, سیاسی غلبے کا ایک سمبل تھی, اور ویسے بھی ہمارے مسلم بھائی ان پر ایک ابتلا آتی ہے, وہ دکھ موجود ہے, اس کا ماضی نوسٹیلجیا وہ بھی موجود ہے, مگر قطعاً کسی اپنے عمل سے, تحریر سے اقبال نے اس سیاسی نظام کی بازیافت کے لیے یا اس کی یادآوری کے لیے انگلی نہیں ہلائی. سب سے بڑا خلافت موومنٹ کے قائدین کا, شوکت علی کا, محمد علی کا, تلخی کی حد تک اقبال سے شکوہ کیا تھا کہ ہم جیلیں جا رہے ہیں, تم گھر میں بیٹھے ہوئے. اور اقبال کا یہ موقف تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ امت مسلمہ کے لیے نہایت درجہ نقصان دہ ہے. کیا اس کا نوحہ کرنا نہیں, اس کو بطور سیاسی نظام کے اس کی احیاء کے لیے احتجاج کرنا, جیل جانا, جو کچھ کرنا, اقبال اس کو کار عبث سمجھتے تھے. اور بعد میں انہی کی بات درست ثابت ہوئی کہ وہ سب لوگ غلط کر رہے تھے, انہیں سمجھ آ گیا کہ خلافت موومنٹ نے ہندی مسلمان کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیا. ایک چیز. دوسری, آپ نے حدیث کی جو بات کی اس پر پوری یہاں تحریکیں موجود ہیں, یہاں اس کا موقع نہیں تفصیل کا. مختصر صرف یہ ہے کہ وہ جو خلافہ علی منہاج النبوہ کی ابن حنبل کی اس طویل حدیث میں بشارت آئی ہے, وہ اکثر لوگوں, اسلاف کے تمام لوگوں اور بعد کے اکثر مفکرین کی نظر میں, محدثین کی نظر میں, اور خود اس کے راوی, اس حدیث کے راوی کی نظر میں وہ واقع ہو چکی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت میں اس کو مستقبل میں نہیں ہونا, وہ ماضی میں ہو چکی ہے. اور اسی حدیث کے آخر میں وہ خط موجود ہے جس میں اس کے راوی نے مبارکباد دے دی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو کہ میں نے حضور سے یہ حدیث سنی تھی, آپ اس کا مصداق ہیں, الحمدللہ کہ میں نے آپ کی زندگی میں اپنی نبی کی یہ بشارت بھی آنکھوں سے دیکھ لی. لہٰذا وہ دعوت, وہ تنظیمیں اور وہ مکتب فکر جو اس حدیث کی بنیاد پر ایک پورا تصور تاریخ قائم کرتے ہیں, اس کی بطن میں سے ایک تصور مستقبل برآمد کرتے ہیں,
اور اس مستقبل کے پورے خاکے میں اپنا ایک کردار دیکھتے ہیں اور آپ کو ایک کردار کی دعوت دیتے ہیں، وہ درست نہیں ہے. ہمارے ان سے بہت دفعہ مباحثے ہو چکے ہیں اور وہ لاجواب ہو کر چپ ہوئے اس پر. جی جی، اب 2 کوشچن ہم اور لیں گے، ایک آپ اور اس کے بعد. اپنے مفادات کی وجہ سے نہیں دیا تھا، اقبال نے اس کو ایک فکری سوچی سمجھی بنیاد پر اس سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا تھا کہ یہ ایک سیاسی موو کے طور پہ کنڈیوسو نہیں ہے، نقصان دہ ہے. یہ ایک الگ معاملہ تھا. یہ وہ نہیں تھا کہ وہ آدمی اپنے کچھ مفادات مجروح ہوتے دیکھ رہا ہے اس لیے الگ ہو کے بیٹھ گیا. نہیں، ان کا تو کوئی مفاد نہیں تھا. لوور مڈل کلاس سے آیا ہوا ہے غریب آدمی، اس کلاس کے مفادات اور ان کے بالکل الگ تھے. وہ اس کو اپنی سیاسی بصیرت کی روشنی میں، امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کی روشنی میں مضر سمجھ رہے تھے. کیا چیز؟ یہ تو آپ کا حسن ظن ہے. اگر آپ سر شفیع سے اگر یہ حسن ظن رکھتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اقبال کے ہم خیال ہونے کی وجہ امت کا مفاد پیش نظر تھا، ذاتی مفاد نہیں تھا. یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا. سوال کے 2 پورشن ہیں. ایک تو یہ کہ اقبال کا تصور ریاست کیوں اڈاپٹ نہیں کیا گیا، سیکنڈ یہ کہ وہ کیسے اڈاپٹ کیا جا سکتا. ناصر صاحب، یہ کانسیپٹ آف آپ کے لیے. اسٹیٹ کیوں نہیں اڈاپٹ کیا گیا اور کیسے اڈاپٹ کیا جا سکتا، ریزن. جی، اقبال کے تصور ریاست کے حوالے سے میرا تو فہم یہ ہے کہ ان کا جو تصور تھا اصولی طور پر وہ تو یہاں اڈاپٹ کیا گیا. ان کے ذہن میں ریاست کا جو تصور تھا اور اس کی فنکشننگ کا جو تصور تھا پاکستان میں وہی اڈاپٹ کیا گیا ہے. ہاں، اس سے جو عدل اجتماعی کے مقاصد حاصل کیے جانے تھے اس کے دوسرے اسباب ہیں کہ وہ یہاں پر نہیں آ سکے، لیکن بنیادی طور پر انہوں نے قدیم فقہی پیراڈائم کے تقابل میں جو ایک جدید ریاست کا تصور کنسیو کیا تھا ہمارے ہاں وہی اڈاپٹ کیا گیا. وہ عملاً کیوں نہیں ہو سکا، اس کے اسباب دوسرے ہیں، شاید اس گفتگو کے وہ متحمل بھی نہیں ہے. غالباً اس میں ایک چیز تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے جو کام بھی کیا ہوا وہ کوئی زیادہ سوچ سمجھ کے نہیں کیا ہوا. ہم نے سب کچھ کیا ہوا ہے، اقبال کا تصور اڈاپٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس پر غور نہیں کیا ہوا کہ ہم نے ان کا کیوں کیا ہے، پرانے کو کیوں چھوڑا ہے اور اس کے تقاضے ہم سے کیے. میں حاضرین کا ایک حق غصب کرتے ہوئے بجائے مسئول کے سائل بننا چاہتا ہوں ان سے ایک سوال کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ایک بہت اہم نقطہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ ذہن جو مذہبی ذہن ہے اور وہ کچھ ایک تصورات رکھتا ہے نظام حکومت کے بارے میں، نظم حکومت کے بارے میں، تصور ریاست کے بارے میں، اور ایک وہ ہے جو وہ نہیں ہے جس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، جو ہمارا اسٹیٹ جس کے تحت ہم نے سوشل کانٹریکٹ پاکستان حکومت پاکستان کے ساتھ کیا ہے. وہ کچھ مذہبی بنیادوں پر کچھ دلائل شرعی رکھتے ہوئے اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا دینی فریضہ سمجھتا ہے. اس کی وجہ سے خروج پیدا ہوتا ہے، وہ بہت ساری تحریکیں پیدا ہوتی ہیں. یہاں آ کر آپ رک گئے تھے، تھوڑا سا اور ہمیں بتا دیجئے کہ وہ ذہن اس کو کیوں کر تقاضۂ شرعی سمجھتا ہے اور پھر اس کا جواز اس حد تک لے آتا ہے کہ دوسری کی جان لینا اس کو کار ثواب لگنے لگتا ہے. میرا خیال میں نے تھوڑا سا اشارہ تو کیا تھا کہ ایک جو آپ کے ذہن میں تصور بنا ہوا ہوتا ہے، جب اس سے ریڈیکلی ڈفرینٹ ایک سانچہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کا ذہن ویسے ہی اس کو قبول نہیں کرتا. ایک قدیم تصور کا جو خوگر مذہبی ذہن ہے اس کو اس کے لیے کافی زیادہ انٹلیکچوئل ایفرٹ کی ضرورت ہے. خود نہیں کر سکتا تو یہ ہماری دوسرے لوگ جو دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایسا کمیونیکیشن ڈیولپ کریں کہ ان کو اس پرانے تصور سے نکال کر ایک جدید تصور کے سانچے میں. یہ کام ہم نے نہیں کیا. اچھا، اس کے لیے میرا بنیادی خیال تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو اجنبیت کا احساس ہے، جدید تبدیلیوں کے ساتھ اپنے ذہن کو ہم آہنگ نہ کرنا اور اس کو پازیٹیولی نہ سوچنا، یہ بنیادی چیز ہے. جب یہ نہیں ہوتی تو پھر ہر ذہن جو ہے وہ اپنے حق میں کوئی نہ کوئی جواز گھڑ لیتا ہے. مثلا یہ جواز ان کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو جمہوریت کا تصور ہے یہ اسلام کے بالکل اس کے خلاف ہے، یہ کفر ہے. یعنی ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جمہوریت کا نظام کفر ہے، اس لیے کہ اسلام میں تو تشریع کا، قانون سازی کا اور حاکمیت کا حق خالص خدا اور اس کے رسول کے لیے. جمہوریت یہ کہتی ہے کہ حاکمیت اور حکومت یہ اس کا منبع بھی عوام ہے اور اس کا انتخاب بھی عوام کریں گے اور یہ عوام ہی کے لیے ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر عوام کو قانون سازی کے حق میں شریک کر رہے ہیں، اس لیے یہ شرک ہے، یہ شرک فی الحکم ہے اور یہ کفر ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس کی استدلال کی کمزوری پہ بات کی جا سکتی ہے کہ یہ کتنا کمزور ہے، لیکن میرے خیال میں بنیادی چیز نفسیاتی ہے کہ ایک طبقہ وہ خود سے اس کی صلاحیت نہیں رکھتا
جیسے ایک جس کی اقبال رکھتے تھے کہ وہ جدید تبدیلیوں پر ایک اجتہادی نظر ڈال کر دیکھیں کہ اس میں سے کون سی چیز واقعتاً خلاف اسلام ہے اور کون سی نہیں. خود اس میں صلاحیت نہیں ہے اور جن لوگوں میں صلاحیت ہے یا جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے انہوں نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کا کوئی رابطہ نہیں پیدا کیا, جس کی وجہ سے گیپ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ خروج پر آ گئے. ظاہر آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے تو میری طالب علمانہ گزارشات کافی تھی. دیکھیں نا, انہوں نے اقبال اور قائد اعظم نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے قدیم ڈھانچے کو معیار مان کر اور ماڈل مان کر اس میں جزوی تبدیلیاں کرنے کے بجائے وہ چلے گئے ہیں اصل سورسز پہ کہ بنیادی طور پر اسلام میں حکومت کا تصور کیا ہے اور اس میں عوام کی اور جو اسلام کے عدل اجتماعی کے مقاصد ہیں وہ کیا ہیں, اور آج کے دور میں اگر ان کو اچیو کرنا ہے تو ہمیں کون سے تجربات ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بلکہ اقبال اور اس کے بھی قائل ہے کہ ہم اس میں مزید تجربات کریں اور اس کو اس سے بہتر شکل پر لے جائیں جس پہ مغرب نے ہمیں دی. تو یہ اصل میں بنیادی طور پر اجتہادی زاویہ نظر ہے جو ان کو ایک بنے ہوئے پیراڈائم سے اٹھا کر لے جاتا ہے قرآن اور سنت کی سے براہ راست رہنمائی لینے پر. وہاں سے وہ انسپریشن لیتے ہیں اور اس کی روشنی میں. ایسا انہوں نے ہرگز نہیں کیا کہ پرانے فقہی ڈھانچے میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی یا ترمیم کر کے اس میں سے راستہ نکالا ہو. یہ اپروچ ان کے ہاں میرے علم کی حد تک نہیں ملتی. جی جب بھی کوئی ریولیوشن برپا ہوتا ہے اور اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے یا ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے تاریخ میں, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کو ریوائیو کیا جا سکے؟ تاریخ میں مجھے کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی ریولیوشن چاہے وہ کوئی نبی لے کے آئے ہوں وہ دوبارہ ریوائیو ہوا. جی, آپ جس چیز کو ریولوشن کہہ رہے ہیں یہ ایک ہسٹوریکلی لیڈن ورڈ ہے, انگریزی کا لفظ ہے, لیٹن. نہیں جی, میں وہیں پہ آ رہا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں. تو جو انقلاب ہے چینج ان گورننس, ایک ریولوشن, آپ ریولوشنری تھاٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے نزدیک اسلام ایک ریولوشن تھا نا تو وہ آپ پھر ایک اپنی اصطلاح یوز کر رہے ہیں. اگر تو آپ وہی کہہ رہے ہیں, میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی ایک ریولوشن تھی جس نے آ کے اس وقت موقع پہ آ کے چینج کیا. حضرت عیسیٰ کے ٹائم پہ کرسچینٹی ایک ریولوشن تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. اچھا, اگر اس چیز کی بات کر رہے ہیں, یہ پولیٹیکل سائنس کا ورڈ نہیں یوز کر رہے ہیں ریولوشن, ایک نئی چیز آئی, ابھری, اور دوبارہ سے اگر وہ اپنے آپ کو اس نے سیلف رینیول کی کیپیسٹی اس پہ نہ ہوئی تو اس کا مطلب نعوذ باللہ قرآن اور نبی جو ہیں دے آر ان ایرر. جی نہیں, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں نا کہ یہ جو اس وقت جو ماڈرنزم کا چیلنج ہے, کیا چیلنج ہے ہمارے اوپر؟ امریکہ آ کے بیٹھا ہوا ہے, جو ان کے کیپٹلسٹ سسٹم ہے, جو سوشل سسٹم ہے, سیکولرزم, ہاں ہر چیز سے مرعوب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیلنجز ہے نا کہ وی آر دی انڈر ڈاگس. ٹھیک ہے, جو بھی ہوگا. ٹھیک ہے, ہولڈ آن جسٹ اے سیکنڈ, لیٹ می کم ٹو کوسچن. اب جو مونگول انویژن تھا وہ اس سے زیادہ بروٹل تھا. اگر مسلم ورلڈ اس کے اندر سے ریکور کر سکتی ہے تو اس میں سے یقیناً کرے گی, اینڈ آئی سی دا سائنس کے کرے گی. لیکن جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اف وٹ یو آر سیئنگ از ٹرو, وی مسٹ گیو اپ آل ہوپ اینڈ ابینڈن اسلام ایز کوئکلی ایز پاسبل اینڈ جمپ آن دا چائنیز شپ. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا پاسبلٹی. اگر میں کاؤنٹر فیکچوئل کے ساتھ بات کروں تو وہ آئی تھنک دیٹ اٹ سیلف ان مائی اوپینین آئی ووڈ ہیو ٹو ڈس ایگری. بٹ I think I wanted to thank all the panelists here. ایک منٹ طاہر تنولی صاحب, میرے خیال میں ایک سیکنڈ ٹھہریے, اب ٹائم از اپ, وہ رات ہو رہی ہے, اس کو ہم باہر بھی آپ مجھ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر طاہر تنولی صاحب, خورشید ندیم صاحب, ڈاکٹر سہیل عمر اور ڈاکٹر ناصر صاحب, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے جو گیسٹس ہیں ان کا بھی. اور میرا خیال میں اگر آپ کلوزنگ کرنا چاہیں شیخ صاحب. آج کے سیمینار کے اختتامی لمحات میں میرا یہ خوشگوار فریضہ ہے کہ میں اس سیمینار کے میزبان وائس چانسلر یونیورسٹی گجرات ڈاکٹر محمد نظام الدین کو
गुजारिश करूं कि वो हमारे शुरका और मेहमान का शुक्रिया अदा करें। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर मोहम्मद निज़ामुद्दीन। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ख़ासकर इकबाल अकेडमी का, उनके स्टाफ का, उनके डायरेक्टर का, यहाँ पर आए और भरपूर अंदाज में शामिल हुए हमारे साथ। ख़ासकर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को यहाँ पर लेकर आए, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यहाँ के आने से हमारे जो तक़रीरात, जो ख़यालात थे, ख़ास इज्तिहाद के बारे में जो तफसील से डॉक्टर साहब ने बताया, इससे पहले मुझकी इतनी क्लियरेंस मेरे जहन में नहीं थी जो डॉक्टर सुहेल उमर साहब ने बताया इज्तिहाद के बारे में। उसके बाद फिर डॉक्टर जावेद इकबाल ने इसको कम्प्लीमेंट किया उन्हीं ख़यालात को। अक्सर हम ये कहते हैं कि इज्तिहाद बंद, आम तौर मैं भी खुद ये कहता था इज्तिहाद के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लिहाजा अब कुछ नहीं हो सकता। वो मेरे जहन में गलतफहमी थी, बहुत बड़ा इस सेमिनार का तो आउटकम था। बहुत से लोगों में शायद गलतफहमी थी, दूर हो गई, कैसी बात नहीं थी। और ऐसी मिसालें दी गई कि जो पाकिस्तान बनने के बाद कई बड़े फैसले किए गए जो कि इज्तिहाद के बगैर नहीं हो सकते थे। ऑन द होल सेमिनार बहुत अच्छा रहा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जावेद इकबाल ने जो हमें चैलेंज दिया है यूनिवर्सिटी गुजरात को, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा की जाए और यहाँ पे रिसर्च इकबाल के ऊपर की जाए। कि उन्होंने जो चीज़ें अनफिनिश छोड़ के गए थे, 2-3 उन्होंने हमसे बातें कही। हम कोशिश करेंगे इस यूनिवर्सिटी में कम से कम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में कुछ शुरू करें, कुछ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ये बात शुरू कर सकते हैं कि ये जो अनफिनिश एजेंडा था अल्लामा इकबाल का, क्या हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ज़ाहिर उसके लिए हमें ताउन करना पड़ेगा कुछ लाहौर के अपने इदारों से, ख़ासकर इकबाल अकेडमी से, कि वो हम कैसे इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं इस पर कोशिश कर सकता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, कुछ उस्तादा को और कुछ तलबा को साथ लगा सकता हूँ कि देखो क्या कर सकते हैं इस मामले में रिसर्च। लेकिन आज का जो स्पीकर्स थे, छोटे से टाइम में ये बड़े मौजू को उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से प्रेजेंट किया, और ख़ासकर मैं डॉक्टर सुहेल उमर का, डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली का और खुर्शीद अहमद नदीम साहब का बड़े क्लियरली एज़ यूजुअल हमेशा क्लियर अंदाज से बात करते हैं, और अमार खान साहब की जो लास्ट में जो उन्होंने क्लियरिफिकेशन दी है, मैं समझता हूँ कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हम लोग जब तक ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन डायलॉग नहीं करेंगे, वो हमसे दूर से दूर होते जाएंगे। ये कहकर काफ़ी नहीं है कि वो हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात नहीं समझते, वो नहीं समझते हैं। यही वजह है कि हमसे दूर हैं। अगर हम समझते हैं तो वाई डोंट वी टॉक टू हैव अ डायलॉग विद हिम, उनके साथ बात करें, कोशिश करें उनको समझाने की। शायद उस वजह से ये हमारी जो डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं तबक़ात में या पार्टीज़ में या सेक्ट में या ग्रुप में, वो ख़त्म हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। और जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक डायलॉग नहीं करेंगे ऐसे ग्रुप से, ये डिफरेंस बढ़ते जाएंगे। खैर ये बहुत बड़ा मैसेज हमको मिल रहा है आज कि हम इन तालिबान से, तालिबान टाइप जैसे लोगों से डायलॉग करना, डायलॉग के बग़ैर पीस नहीं हो सकता। हमारे पास एक खातून आई हुई हैं, यहाँ बैठी हुई नहीं है, नॉर्वे से आई हैं 6 हफ्ते के लिए, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से आई हैं विजिटिंग स्कॉलर के नाम पे। इंगबर्ग ब्रेसन का नाम है, बर्नीज़। वहाँ एक कोर्स पढ़ा रहे हैं हमारे पास। शी इज़ टीचिंग ए कोर्स कॉल्ड पीस बिल्डिंग एंड ह्यूमन राइट्स। तो वो उनका मकसद है कि क्रिएट ए कल्चर ऑफ पीस। द पीस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट डायलॉग। पीस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय वार और वेपन्स और गन्स। They can be used as a strategy, but ultimate peace will be established with dialogues. तो वो कल्चर ऑफ पीस का हम शुरू करना चाहते हैं। तो वो पीस का मतलब ये कि डायलॉग के साथ नहीं, के बगैर नहीं हो सकता। तो मेरी बात अमार खान साहब की बहुत अच्छी लगी कि वो कहते हैं जब तक हम ऐसे लोगों से, ऐसे ग्रुप से पीसफुल डायलॉग नहीं करेंगे, डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे, लिहाजा माशरे में खदशात, माशरे में जो हालात हमारे ख़राब हो रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। तो मेरा इसका मैं समझता हूँ ये मैसेज बहुत अहम मैसेज हम लेके जा रहे हैं आज इस सेमिनार से। आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स का। मैंने पहले भी कहा, शेख रशीद साहब का, शबीर शाह साहब का और शाहिद बिन्हास का, कि इन्होंने इस सेमिनार को बड़े शॉर्ट अरसे में ऑर्गेनाइज़ किया और बड़े बड़े उलमा को यहाँ पे लेकर आए। मैं ख़ासकर उन लोगों को शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हमारे रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं और इतने दूर डिस्टेंस पे आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है गुजरात यूनिवर्सिटी की कि लोगों को लाहौर से, इस्लामाबाद से यहाँ पे आते हैं दिक्कतों के बावजूद, लेकिन वो यहाँ की मोहब्बत मेरे ख्याल को लेकर आती है और हमारी मोहब्बत जारी रहेगी इंशाअल्लाह। और मैं जो लोग लाहौर से, इस्लामाबाद से आए उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे इस यूनिवर्सिटी को
हमारे तलबा को तालिबात के लिए यहाँ पर आते हैं और हमारी मदद करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। ख्वातीन और हज़रात, किसी कौम, फर्द या ग्रोह के पास जो निज़ाम होता है वही उसके लिए काबिल फ़ख्र होता है। इसलिए डॉक्टर निज़ाम को बार बार रोस्टम पर बुला के हम जो बिद्दत हसना करते हैं वो जामिया गुजरात के असातिज़ा, तलबा और हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।